السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے ابو حسان نورانی چینل پر۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ تمام کو سدا سلامت رکھے، آمین فقط والسلام۔ میں وینکوور ایئرپورٹ پر تھا کینیڈا میں، سان فرانسسکو سے وہاں جا رہا تھا، تو فلائٹ پہ دیکھا تو لڑکے لڑکیاں سب جو ہے پھٹے ہوئے پینٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے، پھٹے ہوئے پینٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو ہندوستان میں بھی یہ بھی ترقی کرنے لگے، ہمارے بچے بھی پھٹے ہوئے پینٹ۔ حالانکہ یہ پھٹا ہوا پینٹ، یہ پھٹا ہوا کپڑا یہ فیشن سمجھ کر پہنتے ہیں، لیکن اس میں اتنی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ذہنی مریض ہمیشہ رہتا ہے، ٹینشن۔ تو جتنے پھٹے پینٹ پہنتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا پھٹے پینٹ کو میں کیا کہوں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی تقریباً 1000 دکانیں ہیں ساؤتھ افریقہ میں، 1000 مول کہتے ہیں۔ تو میں جب بھی جاتا تو ہمیں لے جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے یہاں پھٹے پینٹ تو نہیں ہے؟ ارے مولانا اس کے بغیر تو دھندا چلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں آتا، یہ نکالو۔ تو یہ پھٹے ہوئے جو پہنتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیماری ان کی یہ ہوتی ہے، وہ ذہنی اعتبار سے ٹینشن میں رہتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ یہ میرا پیغام پہنچا دینا، الجھن میں رہیں گے۔ دوسرا یہ، وہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ تیسرا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی مال بہت ہے، مال کم، میں یہ نہیں کہتا کہ فقیر ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہتا، مال تو اللہ کے ذکر کم دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ انہیں کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ یہ 3 ہیں جو میں نے گنوائی آپ کو۔ پھٹے پینٹ، آپ کے متعلقین ہوں گے، متعلقات ہوں گے، تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا جو ہمارے میزبان تھے، میں نے کہا یار یہ بچیاں ہیں، یہ عورتیں سب پھٹے پٹ یہ پھٹ گئے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسرا خریدنے کا، یا یہ کیا ہے؟ تو بولا کہ مولانا نہیں، یہ ترقی، کیا اپنے آپ کو ترقی سمجھتے ہیں؟ پھر میں نے وہاں بیان میں کہنا شروع کیا، وہاں جو پروگرام ہوتے ہیں نا، پھر میں نے کہنا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نکالو گھر سے، چلو یہ تو ترقی یافتہ ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باتھ روم میں میکسی لٹکی ہوئی ہے، لنگی لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ عرب ہمیں کہتے تھے، ہمارے باپ دادا ہمیں کہتے تھے کہ باتھ روم میں کوئی کپڑا ہونا نہیں چاہیے، اس سے گھر کے اندر بیماریاں آتی ہیں۔ یہ عربوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے کہا حدیث میں، انہوں نے کہا حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے اوپر سے جو تربیت ہماری ماں باپ جو کرتے تھے، دادا دادی، کہ بیٹا باتھ روم کو صاف رکھنا، کوئی بھی کپڑا ہونا نہیں چاہیے باتھ روم میں، اس لیے کہ جراثیم لگتے ہیں اور وہ مہینوں تک چلتے رہتے ہیں۔ ہم جو ہے باتھ روم میں ایک بھی کپڑا نہیں رکھتے، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا، پھٹی ہوئی لنگی بھی رہتی ہے، پھٹی ہوئی میکسی بھی رہتی ہے، اور کبھی کبھی 3 دن تک رہتی ہے۔ یہ عرب ہمیں کہتے تھے بوڑھے، کہ ہمارے یہاں تو بہت بڑا عیب ہے، ہم تو سفروں میں جاتے ہیں نا، تو ان کو معلوم ہے، تو کوئی ہمارا خاص شاگرد ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے۔ گئے تو وہاں جب باتھ روم میں لٹکا ہوا ہے، تو میں تو اس کو لے کر اس کے سامنے ہی پھینک دیتا ہوں باہر، میں نے کہا جنت کا گھر۔ تو اس کی بھی جو پردے میں آتی ہے، ارے مولانا ہم تو نہیں رکھتے، لیکن یہ بٹکی ہے نا، بٹکی کوئی بچی ہوگی ان کی، یہ بٹکی مانتی نہیں ہے، یہ کرتی ہے۔ میں نے کہا بٹکی کو تم نے ہی سکھایا ہے، دوسرے میں مت ڈالو۔ بچے جو نافرمان اور گنہگار بنتے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، باپ فجر کی نماز نہیں پڑھتا،
باپ جو ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، بچہ سیکھتا ہے. باپ جھوٹ بولتا ہے، بچہ سیکھتا ہے. باپ رشوت لیتا ہے، بچہ سیکھتا ہے. باپ جو ہے ملاوٹ کرتا ہے انڈیا کے جاپان کے کیا کر بیچتا ہے، بچہ سیکھتا ہے. بچہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر ایسی چیزیں مت رکھو. اللہ نے دیا ہے بدل دو، پیون لگا لو. عمر ابن عبدالعزیز کے جبے میں 18 پیون تھے. عمر ابن عبدالعزیز جب انتقال ہوا ہے تو ان کا جبہ جو پہنتے تھے عمر ابن عبدالعزیز، جب گنے گئے تو 18 پیون تھے. اتنا بڑا آدمی کہتے ہیں میں میری زندگی جو ہے سادہ گزارنا چاہتا ہوں. تو یہ جب پینٹیں پہنتے ہیں نا، پینٹ پھٹی ہوئی، ان کو ذرا پیغام دے دینا، ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. مال حالانکہ مال بہت ہوگا. وہ ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا بھی ان کے پاس پیسے نہ ہو تو کچھ ڈالر دے دو، کچھ پینٹ خرید لیں. ارے مولانا یہ اب جو پتی ہے سارے کے سارے، اور یہ وینکوور جا رہے ہیں یہ گھومنے کے لیے. وینکوور گھومنے کی جگہ ہے، کینیڈا کا آخری حصہ. یہ وہاں جا رہے ہیں یہ لوگ. اسی لیے الجھنوں کے اندر ہمارے بچے بھی اسی میں آ گئے، ہماری بچیاں بھی اسی میں آ گئی. ہمیشہ یاد رکھنا، دل اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا سکون اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے. کپڑوں میں نہیں رکھا، مال میں نہیں رکھا، یہ کا مال و منال میں نہیں رکھا، کسی میں نہیں رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا. اور کہا آ جاؤ یہاں روحانیت طرف، نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اس لیے آج کے 2 سبق ہیں آپ کے. ایک تو ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اتنا پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ کبھی بھی روزی کی تنگی نہیں آئے. اس لیے کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ یہ فرشتوں کی نماز ہے، جانوروں کی روزی ہے، جناتوں کو اللہ روزی دیتا ہے، انسانوں کو اللہ روزی دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس جملے کی برکت سے. لیکن جتنا میں نے کہا اتنا پڑھو، آگے پیچھے بڑھاؤ مت. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی بچیوں کو، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، کہ بچوں اگر تم اس کو بھول جاؤ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہی پڑھتے رہو. سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ دکان کھلتی ہے. بعد میں جہاں سورج طلوع ہوا، ایک طرف سے سورج نے دروازہ کھولا، دوسری طرف سے رزق کا دروازہ بند ہو گیا. بھئی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھولا نا، تو دوسری طرف سے لوگوں کا رزق کا دروازہ، دکان بند. یہ ہمارے حضرت جی کہتے تھے جب سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لو، اپنا دھندا کر لو، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز میں کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور گھروں کے اندر اپنے باتھ روم میں کپڑے مت لٹکاؤ، باہر ڈال دو، کہ بالٹی میں رکھ لو، کوئی اس میں رکھ لو. اس سے بہت بیماریاں آتی ہیں. شادیاں اکثر جو نہیں ہوتی اس کی وجہ سے، یہ عرب کہتے تھے ہم کو، رکاوٹیں ہوتی ہیں. آج کا جو ہمارا واٹس ایپ کا سبق گیا ہے آج کی تاریخ کا، اس میں اسے میں نے مختصر طور پر بھی بیان کیا ہے. یہ پتلون والا بیان نہیں کیا، یا 5-6 منٹ کا سبق ہوتا ہے، پتلون والا کہہ نہیں سکتے اس میں. اور مضمون ہمارا ہے سخاوت کیجئے، سخاوت پر ہے کہ عرب کیسے سخاوت کرتے ہیں، اس لیے اس کو جوڑ نہیں سکتے تھے. ورنہ پتلون والا بھی مجھے کہنا ہے تفصیل سے انشاءاللہ. پھٹی پرانی پتلون، پھٹی پرانی میکسی. بعض لوگوں کی عادت ہے اندر کا بنیان پھٹا ہوا پہنتے ہیں، یہ تو اور مصیبت. آپ نے دیکھا اندر کا بنیان پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا. ارے کیا لگا رکھا ہے یار، یہ تو تمہیں ختم کر دے گا. اس لیے یہ مختصر نصیحت کی چیزیں ہیں، اس کا دھیان دیں. اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی انشاءاللہ نامراد نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت. تو صحابی کہتے تھے جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو ہے میرا کام کرنا شروع کر دیا. بعض سلف صالحین کہتے تھے بھئی آپ کا کیا دھندا، تو جواب میں کیا کہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. صبح صبح دکان کھول لیتا ہوں اور اللہ اسی جگہ سے پہنچاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکان بند کر دو بھائی،
दुकान तो करनी ही करनी, लेकिन शुरू इससे करो। स्टार्टर होता है ना, स्टार्टर, अरे कहीं दावत में जाते तो स्टार्टर आता है ना, ये हमारी सुबह का स्टार्टर है। फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज, सुभान अल्लाह ये स्टार्टर है, फिर पूरा दिन बराबर गुजरेगा। और अगर फजर की नमाज न पढ़ी तो शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है। शैतान नापाक, उसका एक एक बाल नापाक, तो उसका नापाक पेशाब कितना नापाक होगा। फजर की नमाज जो नहीं पढ़ेगा, सूरज तुलू हो गया तो क्या होगा, ये कहा शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। सही बुखारी शरीफ में हदीस है। आजकल लोग तो अल्लाह माफ़ फरमाए, बीवी बेचारी उठाती है, अरे 15 मिनट रह गए सूरज तुलू होने के, मैंने तो पढ़ ली, सबने पढ़ ली, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। अरे खड़ा होता हूँ कि 15 मिनट तो बहुत है, 10 मिनट हो जाए।